چکا ہے، بہت اونچا جا چکا ہے، تعلیم کا لیول بہت اونچا ہے، ہم سے تو 1000 گنا بہتر ہے، وہاں پر وہ قانون ابھی تک چل رہا ہے۔ گھر کے اندر چاہے آپ نکریں پہنے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، گھروں کے اندر آپ لباس پہنے، اگر آپ کے لباس ساتر ہو نہ ہو کوئی ہمیں، لیکن گورنمنٹ باہر جو ہے باہر جا آؤ گے تو عبایا لینی ہوگی، وہ لازمی ہے۔ جاوید صاحب، یہ حزبہ بل کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا ہے یہ، کیا اس کی حیثیت جی ہے؟ میں پھر بڑے ادب کے ساتھ اس میں اختلاف کی جسارت کر رہا ہوں۔ حزبہ بل ایک بالکل بے ضرورت بل ہے۔ اس کی وجہ یہ دیکھیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ لازمی ہے حکم۔ جی میں عرض کر رہا ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دین کے اندر موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جس مفہوم میں قرآن نے یہ استعمال کیا، دنیا کی ساری حکومتیں یہ کام کرتی ہیں۔ وہ اچھی باتوں کی تلقین بھی کرتی ہیں اپنے لحاظ سے، اور بری باتوں سے روکتی بھی ہیں۔ آپ رشوت سے روکتی ہیں، آپ ملاوٹ سے روکتے ہیں، نافذ بھی کرتی ہیں۔ منکرات کے معاملے اور اسلامی حکومتوں میں فرق کیا ہو گیا؟ جی میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیے بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر کچھ مسلمات ہر جگہ ہوتے ہیں۔ اب جمہوریت ساری دنیا نے اپنا لی ہے تو آپ کہیں گے کہ ہمارے یہاں نہیں ہونی چاہیے؟ دنیا بھر میں یہ بات مسلمہ طور پر مانی جاتی ہے کہ جو برائیاں ہیں، جرم کے درجے میں پہنچ جاتی ہیں، وہ منکرات ہیں جن کو قوت سے مٹایا جاتا ہے۔ رشوت کو مٹایا جائے گا، ملاوٹ کو ختم کیا جائے گا، بددیانتی کے خلاف آپ اقدام کریں گے۔ اس وجہ سے یہ میں نہیں عرض کر رہا کہ اس میں حکومت کو کوئی اختیار منکرات کے خلاف نہیں ہے۔ یہ بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں تبلیغ و تلقین کا طریقہ ہی صحیح ہوگا، ان کے لیے قرآن مجید نے جو حکم دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق جمعے کے ممبر کو عمرہ کے لیے خاص کر دیا ہے، ارباب حل وقت کے لیے خاص کر دیا ہے۔ وہ آئیں وہاں پہ اور تبلیغ و تلقین کریں۔ سرحد کی حکومت کو سب سے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ خلافت راشدہ کی اس روایت کو بحال کرتی کہ جمعے کے ممبر کو ان مولویوں سے چھینا جاتا اور ریاست کو لوٹایا جاتا۔ حکمران وہاں جاتے اور وہاں جا کے تبلیغ تلقین کرتے۔ اس کے بعد آپ کی پولیس موجود ہے۔ پولیس میں بہت سی چیزیں ہیں جو قابل دست اندازی پولیس ہے۔ آپ پولیس ایکٹ کو پڑھیے، اس میں بے شمار چیزیں جن میں پولیس اقدام کرتی ہے۔ آپ محسوس کرتے تھے، ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح فرمایا، آپ محسوس کرتے تھے کچھ منکرات ایسے ہیں جن کو پولیس کی جورسڈکشن میں آنا چاہیے، تو آپ اسمبلی میں اس میں ایکٹ پاس کریں، اس کو پولیس کی جورسڈکشن میں دے دیں۔ اس کے لیے الگ ایک پیرالل نظام بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس ابہام کے ساتھ کہ اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ محتسب اسلام کے اخلاقی اقدار کی حفاظت کرے گا اور یہ اس کے بارے میں اقدام کرے گا اور اس کی ایک حزبہ فورس ہوگی اور وہ اس کے اشاروں کے اوپر لوگوں کے معاملات میں مداخلت کرے گی، پھر اس کو قانونی اختیارات دیتے ہیں، پھر اس کے اقدامات کو عدالت سے بالا تر قرار دیتے ہیں۔ میں نے اس کا لفظ پڑھا ہے، وہ ایک بالکل بےمانی بل ہے، کوئی اس کی حقیقت یعنی وہ سارے کام جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا پھر اس میں اتنی ڈپلیکیشن ہے، یعنی رشوت کے انسداد کا ایک پورا ادارہ موجود ہے ہمارے یہاں۔ اچھا محتسب کے بارے میں بھی بہت اس معاملے میں لوگوں کو غلط فہمی ہے۔ دیکھیے محتسب کے ادارے کا جو اصل کام ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو قوانین بن گئے ہیں ان کے مطابق جو محکمے کام کر رہے ہیں ان میں اگر کوئی بدعنوانی یا اس قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو آپ محتسب کے پاس جاتے ہیں۔ آپ ایک بالکل متوازی نظام کھڑا کر دیتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ اسلام کے حق میں بھی مفید نہیں ہوگا، یہ سوسائٹی کے حق میں مفید نہیں ہوگا، اس سے بڑے تصادم پیدا ہو جائے۔ یعنی لگتا یہ ہے کہ آپ کو اصول طور پہ تو اس کام پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن اس طریقے میرے نزدیک وہ کام پہلے سے ہو رہا ہے۔ دو ادارے موجود ہیں، ایک اللہ کا قائم کردہ ادارہ مسجد موجود ہے، جمعہ کا ممبر موجود ہے۔ تبلیغ تلقین کرنی ہے تو آئیے اور اس ممبر پر کھڑے ہوں اور جس طرح خلفائے راشدین اور بعد کے حکمران خطبہ دیتے تھے دیں اور لوگوں کو تبلیغ تلقین کریں۔ انہوں نے اگر یہ قانون منظور کر لیا ہے امرہم شورا بینہم سے، تو اب آپ کو اس سے کیا اختلاف ہے؟ یہی بات یہ ہے کہ میں نے بہت دفعہ یہ عرض کیا ہے کہ امرہم شورا بینہم کی بنیاد پر ان کو قانون بنانے کا حق ہے، مجھے اختلاف کرنے کا حق ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ قانون غلط قانون ہے، اس قانون سے صرف انارکی پیدا ہوگی، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں۔ اچھا وہ اگر ایک قانون اور منظور کر لیتے ہیں کہ خواتین لازماً برقع پہنے اور مرد لازماً داڑیاں رکھیں، تو آپ کے اصول کی روح سے تو وہ یہ کرنے میں بھی حق بجانے میں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں ان کے اس حق میں تو کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، لیکن مجھے اختلاف کا حق تو ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ کام ہے کہ جو آپ کو تبلیغ تلقین سے کرنا چاہیے، اس میں آپ قانون نہیں بنا سکتے۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے قانون بنا سکتے ہیں اس میں، بالکل بنا ڈاکٹر صاحب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ داڑھی رکھوانے کے لیے آپ قانون کہہ رہے بنا ہیں دیں۔ زبردستی کچھ نہیں کروایا جا صرف سکتا، دو صرف ایجابی تلقین ہو ہمیں سکتی ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا داڑھی سنت ہے، آیا سنت موقدہ ہے، بہت سے حضرات کے نزدیک واجب ہے، اور یہ وہ شے ہے کہ جو گویا کہ انسان کے چہرے پر ظاہر ہوتی ہے کہ اس شخص کا کس سے تعلق ہے، کس کلچر سے متعلق ہے۔ ڈاکٹر صاحب بعض لوگوں کے تو داڑھی آتی نہیں ہے، اب وہ پولیس والے پکڑ لیں گے اس راستے میں بیچارہ میڈیکل سرٹیفکیٹ لے کے گھومے۔ ایکسیپشنز پر بات نہ کیجیے، لیکن سوال یہ ہے کہ مجموعی طور پہ مجموعی طور پر یہ داڑھی ہے اور یہ سنت موقدہ سب کے نزدیک ہے، بلکہ بعض علماء جو ہے اسے واجب کہتے ہیں۔ تو اس میں حرج کیا ہے؟ داڑھی بولی جا سکتی تو رکھی بھی نہیں جا سکتی، اور داڑھی رکھنے پہ اعتراض نہیں، وہ یہ کہ یہ جرم بن جائے گا نہ رکھنا، پولیس مارے گی اس کو۔ اگر یہ پارلیمنٹ فیصلہ کرتی ہے تو ہو جائے گا، وہ تو خود مانتے ہیں۔ یا تو یہ کہہ کہ یہ منکر ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، پر شریعت کے خلاف تو نہیں ہے۔ آپ خود مانتے ہیں کہ شریعت کے دائرے کے اندر قانون سازی ہو سکتی ہے۔
آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ داڑھی جو ہے وہ تو سکھ بھی رکھتے ہیں اور یہودی بھی رکھتے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ فرض کریں کہ وہ اگر مسلمانوں کی کسی ریاست میں آئے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس یہ لا جاری ہے کہ بھئی جس کی داڑھی نہیں ہوگی اس کو ہم بند کر دیں اٹھا کے، اس کو سزا دی جائے، تو وہ تو اس چیز کا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں؟ اگر یہ لا آ جائے حزب بل جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں، اس میں یہ بھی اگر آ جائے کہ بھئی اگر کسی شخص کی داڑھی نہیں ہے تو وہ سزا کے لیے جو ہے مطلب اس کو سزا آرام سے دی جا سکتی ہے، تو اس سلسلے میں فرض کریں کہ یہاں پہ کوئی وزٹرز آئے ہوئے ہیں، سکھ آئے ہوئے ہیں، یہودی آئے ہوئے ہیں، وہ داڑھی ہے ان کی، ان کے اوپر یہ لازم نہیں ہے جی اچھا داڑھی ہے پھر جی، تو پھر آپ اس کو کلیئر کیجئے نا کہ داڑھی تو وہ لوگ بھی رکھتے ہیں. کوئی حرج نہیں ہے، کھانا وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، بول و براز ان کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بھی، اس میں کیا فرق واقع ہوا؟ سوال تو یہ کہ ایک مسلمان کے لیے وہ چیز لازم ہوگی. شیو کر رہا ہے جو شخص وہ بھی کسی کی اطاعت کر رہا ہے، کسی کی پیروی کر رہا ہے، وہ ویسٹ کے کلچر کی پیروی کر رہا ہے. اور ٹائی اگر پہن رہے ہیں لیکن اس سے آگے مت جائیے، ایک مسئلے کے اوپر رہیے تو بار بار جو ہے ادھر ادھر سے اس سے فائدہ نہیں ہوتا. ایک یہ ضرور ہے کہ روکا گیا ہے کہ بحیثیت مجموعی جی آپ کسی دوسری قوم کے متشابہ نہ ہو جائیں، ٹھیک. تو تشبہ جو ہے وہ اس جی میں طریقے یہی سے پوچھنا چاہ رہی تھی ہاں آپ تو سے. اس میں یہ ہے کہ آپ ایسا لباس پہن کر ان کے داڑھی بھی نہ ہو، شیو ہو، اور یہ جائیں لندن میں، کون بتائے گا کہ یہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے، یہ پارسی ہے، یہ کون ہے؟ وہی نہیں بتا سکتا. یور آئیڈینٹی از لاسٹ. تو اس مسلمان اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھے گا. اور داڑھی مونچھ جو ہے سکھ رکھتا ہے، مونچھے بھی ہے، داڑھی بھی ہے، جھڑوس بنا ہوا ہوتا ہے، اور مسلمان کی داڑھی ہوتی ہے اور یہ جو ہے لمبے کتری ہوئی ہوتی ہے، زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. جو لوگ فرینچ داڑھی رکھتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ پھر علیحدہ بات ہے. اچھا، اس میں ایک فقہاء سوال کے اور پیدا نزدیک ہو، اس کی مقدار کتنی ہے کم سے کم، لیکن داڑھی فی نفس ہی اپنی شرعاً جگہ پر شریعت کا ایک حکم ہے، سنت رسول ہے، واجب ہے، مسلمان کے تشخص کے لیے ایک علامت ہے. آپ کے نزدیک داڑھی رکھوائی جا سکتی ہے کہ گورنمنٹ یہ کبھی ایکٹ یہ جی منظور؟ واضح طور پر میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا ہے کہ دین کے جتنے احکام ہیں ان سب کی پابندی ہم اللہ اور رسول کی اطاعت میں کرتے ہیں، اس کی تلقین کی جا سکتی ہے، ان کی ترغیب دی جا سکتی ہے. یہ ایک الگ بحث ہے کون سا حکم دین میں کیا حیثیت رکھتا ہے، لیکن نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ ریاست کو اس میں مداخلت کا حق نہیں ہے. یہ اصل میں بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے. قرآن مجید نے اس کو واضح کر دی ہے. میں تو آپ تو ان واجبات اور سنن موقدہ کی بات کر رہے ہیں، میں حج کی بات کر رہا ہوں، میں جہاد کی بات کر رہا ہوں. بعض حالات میں جہاد ہر مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے، اس میں وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، لیکن ریاست کارروائی نہیں کر سکتی. ریاست کے حدود اللہ تعالیٰ نے معین کر دیے ہیں، اور اس وجہ سے نہ وہ داڑھی رکھوا سکتی ہے زبردستی، نہ عورتوں کو پردہ کرا سکتی ہے زبردستی. یہ چیزیں اگر ریاست کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کی لوگوں کو تلقین کرنی چاہیے تو اس کے پاس جمعہ کا ممبر موجود ہے، وہ تلقین کرے، اس کے دلائل دے، لوگوں کو اس کا قائل کرے، اس کا حق ہے. میں اس کو مانتا ہوں کہ اس کو قانون سازی کا حق ہے، لیکن قانون سازی کے حدود تو میں نے پہلے بتا دیا کہ اللہ اور رسول کے احکام ہے. تو میرے نزدیک اللہ اور رسول نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ اس دائرے کے بعد فخلوا سبیلہم، ان کا راستہ چھوڑ دیں. یہ جب ان لوگوں کے لیے جن کے لیے موت کی سزا سے اللہ نے یہ رعایت رکھی ہے، تو آپ مجھے بتائیے باقیوں پر آپ کس طرح اس کو لاگو کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے جناب صاحب، اس پر کافی ہم گفتگو بہت اہم ایشو ڈاکٹر صاحب نے پچھلے پروگرام میں اٹھایا تھا، وہ مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کی قومیت کے حوالے سے جب گفتگو ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے تو آپ سے میں وہ سوال بھی کروں گا. اس پہ ایک سوال یہ تھا کہ اسلامی ریاست ہمیشہ اپنے آپ کو پھیلائے گی، بڑھائے گی، تو اس کی کیا تفصیل ہے، اس کی نوعیت کیا ہوگی؟ اس کی نوعیت جو دور صحابہ میں حضور کے زمانے میں تھی وہ تھی طاقت کے ذریعے سے. ٹھیک. یہ حکم دے دیا گیا جنگ کرو، قاتل الذین من الکفار الذین یلونکم من الکفار، جو تمہارے قریب قریب کفار ملتے ہیں ان کے ساتھ قتال کرو، جنگ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گرفتار کرنے انہوں نے وہ بھیج آ دیا گئے تھا. تھے لیکن ہوا تو نہیں نا. لیکن یہ جو روم کے ایک شخص نے جو ہے قتل کیا ہے سفیر کو، تو اس کے خلاف فوج کشی جو ہے حضور نے کی ہے. تو ایران کا جو ہے سپہ سالار پوچھتا بھی تھا کہ بھائی کاہے کے لیے آئے تم؟ پہلے بھی آتے تھے، ٹرائبل ریڈز کرتے تھے، روٹ مار کرتے چلے جاتے، اب تم جان نہیں چھوڑ رہے ہو. تو انہیں جواب دیا گیا اِنَّا قَدْ أُرْسِلْنَا، پہلے ہم خود آتے تھے، اب ہمیں بھیجا گیا ہے. لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ ظُلُمَاتِ الْجَهَالَةِ إِلَى النُّورِ وَمِنْ جَوْهَرِ الْمُلُوكِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ، کہ ہم تو یہ اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ لوگوں کو جہالت سے نکال کر نور ایمان میں لائیں، اور لوگوں کو بادشاہوں کے ظلم کے ستم کے شکنجے سے نجات دے کر عدل اسلام سے رشتہ. ٹھیک. تو یہ جو تھی بائی فورس، خلافت راشدہ. اس میں کیا